السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نعت پڑھ رہے تھے، پہلے اس کے 2 اشعار پڑھے تھے۔ آج ہم تیسرے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ کیا کہتا ہے احسان دانش؟ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت معاشرہ بگڑا ہوا تھا، ہر طرف سے بد امنی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف سے ظلم و ستم چھایا ہوا تھا، اور وہ جو لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک لڑائی 2 قبیلوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی تھی وہ صدیوں تک چلی جاتی تھی۔ اس طریقے سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ سارے معاشرے میں تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں، اور میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ کسی چیز کا مسئلے کا حل نہیں ہے، یعنی کہ محبت پیدا کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک پیدا کرو، کیونکہ تم جس سے محبت کرو گے آگے جو ہے نا چیز وہ آپ سے محبت کرے گی۔ اسی طریقے سے انسانیت کا یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، امیر غریب کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور میں یہاں پر جو ہے نا صرف اور صرف ایک جنگ یا کسی کا دل جو جیتا جاتا ہے وہ محبت کے اصولوں کے تحت جیتا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر تم کسی کو دے نہیں سکتے، یعنی کہ اگر تمہاری مالی حالت بھی ایسی ہے کہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس کے ساتھ حسن سلوکی کے ساتھ پیش آ سکتے ہو، اس کے ساتھ محبت سے بول سکتے ہو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو تم اس کو درگزر کر دو، اس کو معاف کر دو، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تم اس دنیا میں ہزاروں گناہ کرتے ہو، ہزاروں گناہ کرتے ہو، لیکن میرے رب العزت جو ہے نا تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، صرف ایک دفعہ آپ لوگ جو ہے نا توبہ کر دو، یعنی کہ جتنا بھی ہمارا بڑے سے بڑا گناہ ہوگا وہ سارے کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم ایک دفعہ جو ہے نا اپنے خلوص سے نیت اور دل سے اللہ تعالی سے معافی مانگ لو گے، توبہ کر لو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تم کو معاف کر دے گا۔ یہاں سے یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دوسرے انسانیت کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کو جو ہے نا معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے جو ہے نا ایک غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم دن میں تو ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، میرا رب العزت جو ہے نا ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم کسی کی ایک غلطی کے اوپر اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، لیکن ہم سارا دن گناہ کے اوپر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن میرے رب العزت نے کبھی ہمیں ذلیل و خوار نہیں کیا، بلکہ ہمیں بار بار موقع دیتا رہا ہے میرا رب العزت کے بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ سیدھی راہ کے اوپر آ جائے۔ یعنی کہ میرا رب العزت کی مثالوں سے بھی اگر دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ محبت، یعنی کہ اصول محبت کو اپنائیں گے تو ہم کامیابی حاصل کریں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ قتل کے اوپر قتل ہوتے جائیں گے، یہ لڑائیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، انسانیت بالکل ختم ہو جائے گی، اور یہ بنی نوع انسان جو ہے زمین روح زمین کے اوپر ہے یہ بالکل ختم رہ جائے گا۔ جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو تم لوگ ان رونقوں کے نظارے کیسے کر پاؤ گے؟ اسی وجہ سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلا یہی کام کیا ہے کہ اصول محبت کا پیغام دے دیا تھا، لوگوں کو کہا تھا کہ بھی تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ اب دیکھیں محبوب پروردگار، یعنی کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں احسان دانش ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لائے تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، یعنی کہ پیارے بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری چیز، اپنی انمول چیز ہمارے پاس دے دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ بھی ہم لوگوں کو ہدایت کی اس وقت ضرورت تھی۔ اس وقت بنی نوع
انسان جو قتل و غارت کر رہے تھے ان کے اندر اصول محبت بالکل ختم ہو گئی تھی. ان کو جو ہے نا سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے پیاری چیز اپنے محبوب کو بھیج دیا تھا. اور میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر جو ہے نا ان لوگوں کو اصول محبت کی پہچان کروائی تھی کہ اگر تم کسی کا جنگ جیتنا چاہتے ہو یا ان معاشی حالات سے دور رکھنا چاہتے ہو تو اس کا سب سے بہترین اصول ہی اصول محبت ہے. کیونکہ پہلے وقتوں میں جیسے غلاموں کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا, غلاموں کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا, لیکن جیسے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ بھی اور بلکہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں, بہن اور بیٹی کا رتبہ دے دیا تھا. تو اس طریقے سے ان کی عزت جو ہے نا وہ پامال رہ گئی, یعنی کہ ان کی عزت بچ گئی تھی. وہ جو ان کو عورتوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا یا ان کو بھرے بازار میں نیلام کر دیا جاتا تھا, وہ سارا دورہ جو کیونکہ جہالت پھیلی ہوئی تھی ان سب کا خاتمہ ہو گیا تھا. اور میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول محبت کو رائج کر دیا تھا کہ بھئی اب صرف اسی ایک اصول کے مطابق ہی تم لوگ زندگی گزار سکتے ہو, ورنہ اس دنیا کی یہ جو دنیا بنائی گئی ہے اس کی ساری رونقیں تم سے جدا ہو جائیں گی, تم سے روٹھ جائیں گی. تو اور جب جان ہی نہیں رہے گی تو تم ان رونقوں کو کیسے دیکھ سکو گے. اس طریقے سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول محبت کے اوپر زور دیا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے شعر نمبر 4. اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا, عرفان مطلب پہچان ہو گئی, یقین ہو گیا, اعتبار آ گیا. اب یہاں پر احسان دانش کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ جو جہالت کا دورہ چھایا ہوا تھا, ہر طرف سے ظلم و ستم کی آوازیں ہوتی تھیں, ہر طرف سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی تھیں, ہر طرف سے جو ہم سنتے تھے کہ بھی اب جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو وہ کیا کہتے ہیں زندہ درگو کر دیتے تھے, یہ اپنے اوپر مصیبت سمجھتے تھے. اب وہ دورہ بالکل ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اب انہوں نے ایک انسان کے ساتھ پہچان کروا دی ہے. انہوں نے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ اپنے غلاموں کو جو ہے نا آزاد کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہوتا ہے. اگر کوئی تمہارے پاس غلام ہے تو اس کو آزاد کر دو, اگر آزاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے اوپر یہ جو ظلم و ستم ان کے جانوروں جیسا سلوک کرتے ہو, ان سے جانوروں جیسا کام لیتے ہو, ان کو ختم کر دیا جائے. اور جو اپنے مطلب بچوں کو اپنے اوپر عذاب مسلط کرتے تھے کہ بھی ہمارے گھر میں آج بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ ہمارے لیے عذاب ہے, بلکہ وہ عذاب نہیں ہے تمہارے لیے رحمت ہے. کیونکہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اتنے تک ایک عورت کو رتبہ دے دیا ہے, بلند مقام دے دیا ہے. 3 اس میں حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ بھی ماں, بیٹی اور بیوی. یعنی کہ ماں کی اگر دیکھیں تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور کہا کہ بھی بیٹی کی اگر دیکھا جائے تو بھئی وہ رحمت ہے تمہارے اوپر, سب سے بڑی رحمت جو ہے نا وہ بیٹی ہے. اسی طریقے سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا. اب یہی بات ہے جہاں پر احسان دانش بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھی اب مجھے یقین ہو گیا ہے, اب مجھے بالکل اعتبار ہے کہ اب وہ جو لڑائیاں, وہ جو فتنہ فساد ہوتے تھے, وہ جو عورتوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے اور وہ جو غلاموں کے ساتھ جو ہے نا برا سلوک کرتے تھے, جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے, اب وہ بالکل ختم ہو جائے گا. کیونکہ انسان کی اب پہچان ہو جائے گی کہ بھی انسان کون ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ساتھ کیسے رہنا, ان کے رشتے ناطے سارا کچھ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں. سو بیٹا کل ہم نے پہلے 2 اشعار پڑھے تھے, آج ہم نے تیسرا اور چوتھا اشعار پڑھا ہے. انشاءاللہ ہم کل جو ہے نا اگلے 2 جو اشعار ہیں ان کی تشریح کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.